اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے سے، یعنی ایک مقرر نظام کے تحت، تمہاری حاجتوں ضرورتوں کی مقدار پانی اتارا، نہ اتنا کم کہ اس سے تمہاری حاجتیں ضرورتیں پوری نہ ہوں، اور نہ اتنا زیادہ کہ قوم نوح کی طرح وہ پانی تمہیں ہلاک کر دے۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تو ہم نے اس پانی سے ایک مردہ شہر زندہ فرما دیا۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے، یعنی یوں ہی تم اپنی قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، اور جس نے سب جوڑے بنائے، یعنی تمام اصناف اور انواع، ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرد ہے، ضد اور ند اور زوجیت سے منزہ اور پاک ہے۔ اس کے سوا مخلوق میں جو بھی ہے وہ زوج ہے، ہر ایک اللہ نے جوڑا بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں سے سواریاں بنائیں۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، کہ تم ان سواریوں کی پیٹھوں پر ٹھیک بیٹھو، خشکی کے سفر میں اور تری سمندر دریا کے سفر میں۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر اپنے رب کی نعمت یاد کرو۔ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب اس پر ٹھیک بیٹھ لو تو اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد کرو۔ وَتَقُولُوا، اور یوں کہو، سبحان الذی، پاکی ہے اسے، سخر لنا ھذا، جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا، قابو میں کر دیا۔ وما کننا لہ مقرنین، اور یہ ہمارے بوتے کی نہ تھی، ہم اس پر قابو پانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ آخر کار اپنے رب کے دربار میں ہمیں جانا ہے۔ ہمیشہ ہم زندہ نہیں رہیں گے، مرنے کے بعد ایک وقت وہ آئے گا کہ دوبارہ قیامت کے میدان میں اٹھ کر رب کے حضور ہمیں جانا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے وقت پہلے الحمدللہ پڑھتے، پھر سبحان اللہ اور اللہ اکبر، یہ سب 3 بار پڑھتے، پھر یہ آیت کریمہ پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور اس کے بعد اور دعائیں پڑھتے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سواری پہ سوار ہوتے تو 3 مرتبہ پڑھتے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر 3 دفعہ پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 3 دفعہ پڑھتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر 3 مرتبہ پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر 1 دفعہ پڑھتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پھر سواری کی دعا پڑھتے۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں یہ ہے کہ سواری پر جب انسان سوار ہو تو 1 دفعہ یہ کہہ دے بسم اللہ والحمد للہ، تو جب تک یہ سفر جاری رہے گا ہر قدم پر انشاءاللہ نیکی ملے گی۔ جب گھر سے باہر نکلیں تو حفاظت کے لیے خاص طور پر جب سواری پر سواری کی دعا پڑھ لیں تو ساتھ میں یہ بھی پڑھ لیا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 3 دفعہ پڑھ لیں یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں تو یہ وظائف پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھ لیں
کہ 51 مرتبہ 51 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے، اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ جب ہم گھر سے باہر نکلیں، چاہے وہ سفر مختصر ہو چاہے طویل ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد سورہ کافرون پڑھیں، سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ پڑھیں، پھر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں، پھر سورہ فلق اور پھر سورہ ناس پڑھیں۔ ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور پھر سورہ ناس کے بعد بسم اللہ پڑھیں، تو انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد ایک دفعہ سورہ قصص کی آیت نمبر 85 کی تلاوت کریں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ بحر شریعت میں جہاں حج کا حصہ ہے، یعنی بحر شریعت کا چھٹا حصہ، اس کے شروع میں بڑی پیاری دعائیں لکھی ہیں۔ خاص طور پر گھر سے نکل کر جو دعا پڑھنے کی ہے، بڑی پیاری دعائیں ہیں کہ جس کے پڑھنے سے انسان ہر آفت بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ہو سکے تو بحر شریعت مکمل کتاب اپنے گھر میں رکھیں، اور چھٹے حصے میں ابتدا میں جہاں حاجیوں کو سفر کے آداب سکھائے گئے، وہاں جو دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے، اور جب گھر سے باہر نکلیں، چاہے مختصر سفر ہو چاہے طویل سفر ہو، یہ دعائیں ضرور پڑھیں۔ جب آدمی گھر سے باہر نکلے، ویسے تو گھر کے اندر بھی، لیکن جب گھر سے باہر نکلے تو شیطان کے حملے ہوتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، درود پاک پڑھے، استغفار پڑھے، تو شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کشتی میں سوار ہوتے تو فرماتے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ آگے شاید فرمایا وجعلوا لہ من عبادہ جزءا، اور اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا ٹھہرایا۔ یعنی کافروں نے اس اقرار کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا خالق ہے، وہ علیم ہے، وہ عزیز ہے، لیکن انہوں نے یہ ظلم بھی کیا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتایا۔ اولاد صاحب اولاد کا جز ہوتی ہے، اولاد باپ کا جز ہوتی ہے۔ ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جز قرار دیا اور فرشتوں کو اللہ کا جز قرار دیا۔ کیسا عظیم ظلم کیا، کیسا عظیم جرم کیا۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک آدمی کھلا ناشکرا ہے، جو ایسی باتوں کا قائل ہے، یعنی جو کافر ہے وہ کھلا ناشکرا ہے، اس کا کفر ظاہر ہے۔ سورہ زخرف کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔